آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یورپ کیا چاہ رہا ہے. یورپ اس وقت سب سے جو بنیادی یورپ کا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کو کنٹین کیا جائے, رشین ایگریشن کو روکا جائے اور یوکرین کو پروٹیکٹ کیا جائے. یورپین لیڈرز کو اس بات کا خوف ہے کہ بھائی اگر آپ نے رشیا کی کہنے پر پیس ڈیل کر لیا تو وہ کل یوکرین کے بجائے ہم پہ بھی حملہ کر سکتا ہے. اگر آپ نے ٹیریٹریز جو رشیا نے اس جنگ کے دوران حاصل کی ہے مکمل طور پر رشیا کو دے دی تو وہ کل ہمارے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے. ان کے لیے ایک سیکیورٹی ڈائلیما کریٹ ہو گیا. یورپین لیڈر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آپ یوکرین سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کل ہمارے اوپر حملہ دے تو ہم سے بھی آپ ہاتھ اٹھا لیں گے. انہیں اس بات کا خوف ہے, اس لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان یونٹی برقرار رہے یورپین پاورز کے درمیان, اور ساتھ میں روس کو مستقبل میں ایگریشن سے روکا جائے. یہ دو آبجیکٹیوز ان کی پریورٹی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیریٹوریل لاسز ہے وہ کم سے کم ہو یوکرین کے. اور سب سے اہم جو یورپین پاورز کا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ٹرمپ اور پیوٹن مل کر کوئی پیس ڈیل سائن کر لیں. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی برابر کا فریق سمجھا جائے, اس پیس ڈیل میں یورپین پاورز کو انوالو کیا جائے. اس لیے وہ بھاگتے ہوئے آئے. بھائی آپ زیلنسکی اور ٹرمپ لگے ہوئے ہیں, پیوٹن ہمیں آپ لوگ اگنور کر رہے ہیں, حالانکہ ہم تو یوکرین کی مدد کرتے رہے ہیں ملٹریلی, فائنینشلی, ڈپلومیٹکلی, ہم اس کے مین فریق ہیں, ہمیں بھی انگیج کریں. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اس پیس ڈیل میں نیگوسیشن میں یورپین پاورز کو بھی انوالو کیا جائے, انہیں انگیج کیا جائے اور کنسنسس کے ساتھ کوئی پیس ڈیل سائن کی جائے. تو یہ کچھ اہم آبجیکٹیوز ہیں امریکہ کے, روس کے, یوکرین کے اور یورپین پاورز کے.